السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آپ نے یاد فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت یہ جو حدیث ہے اس سے متعلق چند باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خروج دجال اور فتح قسطنطنیہ، اس میں جو اتصال ہے اور جو 7 سال کا ذکر ہے، تو اس میں اتصال کا ہونا ضروری ہے یا انفصال بھی آ سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قسطنطنیہ ہے تو موجودہ زمانے میں اور گزشتہ زمانے میں ان کے درمیان کچھ فرق ہے یا نہیں، اور حدیث میں جو قسطنطنیہ کے فتح کا ذکر آیا ہے، متعدد بار قسطنطنیہ کے فتح کا ذکر آیا ہے، متعدد حدیث میں قسطنطنیہ کے جہاد کا تذکرہ آیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث میں قسطنطنیہ سے مراد یہ وہ علاقے ہیں جو شام کے علاقے شمار ہوتے تھے اس زمانے میں، اور شام جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، تو مفسرین نے ادنی الارض کے ذیل میں یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد جو موجودہ شام ہے، بیت المقدس ہے، لبنان ہے، اور دمشق ہے، اور جو اردن ہے، اور جو سعودیہ کا تبوک علاقہ ہے، یہ 5 فلسطین، یہ 5 جو ممالک ہیں یہ اس زمانے میں یعنی ادنی الارض میں آتے تھے۔ تو یہ اور اس کے ساتھ جو دوسرے یعنی جو علاقے تھے جو آگے یعنی استنبول تک جاتے ہیں، یہ سارے علاقے قسطنطنیہ کہلاتے تھے، اور اس کو حدیث قرآن کی اصطلاح میں اس کو روم سے تعبیر کیا گیا۔ اور دوسری بات جو رومۃ الکبریٰ تھا، رومیہ تھا، قیصریہ تھا، تو وہ جو موجودہ زمانے کا یورپ ہے، تو اس زمانے میں اس کو رومیہ، قیصریہ اور نیقیہ، عموریہ یہ کہا جاتا تھا۔ اور دوسری بات حضرت یہ ہے کہ حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ قسطنطنیہ یہ فتح ہوگا، تو قسطنطنیہ کے فتح سے مراد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس کا ابتدائی حصہ یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے روم کو فتح کیا، تو یہ قسطنطنیہ کا علاقہ تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا۔ قسطنطنیہ کا ایک دوسرا حصہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر جہاد ہوا، اور اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شرکت کی، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے، جن کا نام خالد رضی اللہ عنہ ہے، تو وہ اس میں جہاد میں شریک ہوئے تھے، جیسے کہ مشہور روایت ہے۔ اور تیسری بار قسطنطنیہ کا جو تذکرہ ہے تو وہ حضرت سلطان محمد فاتح کے دور میں قسطنطنیہ کا جو آخری علاقہ ہے وہ فتح ہوا، جسے کہ حدیث ہے فنعم الامیر امیرها ونعم الجیش جیشها لتفتحن القسطنطنیہ، اس طرح کے الفاظ حدیث ہیں جو مسند احمد اور سنن کبریٰ للطبرانی اور میں مروی ہے، اور محدثین نے اس کو علامہ بویسری نے اور علامہ ابن حجر وغیرہ محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس کا مصداق محدثین وہ سلطان محمد فاتح قرار دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ جو چوتھا قسطنطنیہ ہے، جس کی حدیث دوسرے حدیث میں اس کو رومیہ بھی کہا گیا ہے، جس کو استاد محترم نے شیخ الاسلام حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کو یعنی فتح الملہم میں تکملہ میں اس کو یہی لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد رومیہ ہے،
جبکہ جو مجہود والے ہیں سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غزل میں لکھا ہے کہ جب امام مہدی وہ فتح کریں گے تو یہ قسطنطنیہ ہوگا، تو یعنی یہ مسلمانوں کے قبضے سے چلا جائے گا، پھر دوبارہ امام مہدی فتح کریں گے۔ لیکن تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر جو معاصر محققین ہیں، انہوں نے اس سے مراد رومیہ مراد ہے، قسطنطنیہ سے مراد رومیہ یعنی روما، جو رومۃ الکبریٰ بعض جغرافیہ میں اس کو بولا جاتا ہے، جو یعنی موجودہ زمانے کی یعنی جو پاپائیت کا گڑھ ہے، ویٹیکن سٹی یا اٹلی، یہ علاقے جو روم ختم ہو جائے گا اس سے۔ اور اس کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جس میں قسطنطنیہ کی وضاحت رومیہ سے آئی ہے۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، انشاءاللہ تفصیلی بحث، اب نماز کا وقت ہے تو تفصیلی بحث ان شاء اللہ عرض کروں گا۔ پہلے بھی جواب میں تاخیر ہوئی، میں کسی کام سے سفر پر تھا، تو انشاءاللہ میں مزید تفصیل ابھی نماز کے بعد عرض کر دیتا ہوں۔